اچھا جی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں تمام تر صورتحال پر. خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد بھی ہیں اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن ہیں. اچھا خاور بھائی، ویسے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ روزے کے اثرات صرف مجھ پہ اور صدف پہ ہی اس 4 سے 6 کے اوقات غار کی وجہ سے کچھ پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ابھی مجھے ایک کلپ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ آپ بھی اس سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں. جی، سب نے دیکھا وہ کلپ. خاور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم آپ تو ابھی کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد کیا آپ کا لیول آف انرجی کیا ہوگا، تو پھر کافی چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو کافی سارے نام مکس اپ ہو گئے. وہ اعتراض جو غلام حسین صاحب کو ہونا چاہیے تھا، آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اعتراض بالکل نہیں کیا. انجوائے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے اسے کور کیا تو ظاہر ہے خاور صاحب کی کیا بات ہے. جی بڑی بڑی مہربانی. اچھا آپ بنیادی سوال کی طرف واپس آتے ہیں. دیکھیں اس وقت پورے پاکستان اور پاکستانیوں کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہی ہیں. تمام اطراف کو سن لیا گیا ہے. کل رات کی خبر آپ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر آئی، آج مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی خبر چل گئی ہے کہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ بھی سارے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان کے جو لیڈران ہیں، لیڈرشپ کو بلا کے ان سے بھی ساری کی ساری جو ہے بریفنگز لے لی گئی ہیں. اچھا. اور ظاہر ہے جو حکومت وقت ہے وہ تو ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے آج کل بڑا وہ لطیفہ تو نہیں چل رہا، لیکن وہ محاورہ وہ ہے نا، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، سلیم اللہ سے وہ جو ہے واپس حمید اللہ کو وہ بال پھینک دی گئی ہے. کابینہ سے پارلیمان، پارلیمان سے قائمہ کمیٹی، قائمہ کمیٹی سے واپس پارلیمان، اور پارلیمان سے جو سارے کا سارا فیصلہ سامنے آ گیا. تو اب جو رد عمل سپریم کورٹ کا اس سارے کے سارے عمل کے اوپر ہوگا اس کو دیکھنا ہے. لیکن اس سارے تناظر میں ایک جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے ایز رائٹ نو جب ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے جو ساری اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت کا تو حصہ ہے لیکن وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو وہ پی ڈی ایم کی جو ساری پارٹیز کے ساتھ ان کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اچھا خاور، مجھے ایک چیز ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ انہوں نے گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے، پھر نواز شریف صاحب کی نااہلی کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سے ہی ہوئے تھے وہ بھی. تو ہم بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا سیکھا. تو اب جس طرح کی یہ ترکیبیں لڑا رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ سیکھ ہی چکے ہیں، بھلے اس کا پازیٹیو پس منظر نہ ہو، نیگیٹو ہی ہو، لیکن اسی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں جی، وہ سیاست کے اندر وہ نا کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور جو پالیٹکس جو لوگ کرتے ہیں، جو پالیٹیشین ہے، وہ آپ کو پتا ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ اٹ از گیم آف میکنگ امپاسبلٹیز انٹو پاسبلٹیز. تو وہ سارے کا سارا وہ چینج کرتے ہیں. یہی جو گیم ہے اسی کے اوپر وہ پالیٹکس ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہے اور مستقبل میں بھی یہی کام ہوتے رہیں گے. ظاہر ہے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھے انہوں نے بھی آخری دم تک زور لگایا نا کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حکومت بچ جائے، لیکن بالآخر آپ نے دیکھا کہ حکومت وہ نہیں بچا پائے تھے. یوسف رضا گیلانی کی آپ نے مثال دی، اس زمانے میں بھی جو ہے ظاہر ہے کورٹ کے حکم دھولی کی گئی، اس کا پھر ہمارا بھگتنا پڑا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ گیم کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے اور اس کا کوئی اس کے نتائج ان کو خمیازہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے خمیازہ ضرور ان کو بھگتنا پڑے گا، اور میرے خیال میں وہ ان کو اس بات کا ادراک ہے. دیکھیں خاور، لیکن ابھی بہت کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی جس طرف اشارہ دیا، بہت ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایسے میں جو معاملہ ہے جب پارلیمنٹ کی طرف بھیج دیا ہے حکومت نے، اور اعتزاز احسن صاحب جو بات کر رہے ہیں، تو اگر چلیں ہم اس طرف جاتا ہے نااہلی کی طرف، تو وہ نااہلی سے تو پھر بچ جائیں گے اگر پارلیمنٹ کی طرف ہے، یا یہ بھی مشکل ہے؟ دیکھیں یہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے جو ہمارے سیاستدان ہیں بنیادی طور پر تو وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، لیکن آئین اور جو قوانین ہیں وہ تو بہت واضح ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو یوسف رضا گیلانی کے دور میں سٹنگ اسپیکر تھیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ان کی طرف سے ایک ریفرنس بھجوایا گیا تھا کہ یہ لیٹر ان کا لکھنا نہیں بنتا. اس وقت کی پارلیمان جو ہے پوری کی پوری یوسف رضا گیلانی کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، پھر ان کو گھر جانا پڑا تھا. ابھی بھی یہ 4-3 کے فیصلے کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 3-2 کا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر جو اقدامات پچھلے آپ 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں فیڈرل کا جو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، تو فیصلہ تو وہ ان پلے ہے، آن فیلڈ موجود ہے سپریم کورٹ کا.
اس کو آپ اسے یہ موجودہ حکومت بھاگ نہیں رہی، اس فیصلے کو منوان تسلیم کر رہے ہیں، تو اس لیے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا، اسی لیے اپنی جو قائمہ کمیٹی سے فیصلہ آتا ہے، اسی لیے پارلیمان تو ویسے ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمان ہے، ایک نامکمل پارلیمان ہے، لیکن ہے تو صحیح ٹرو ریپرزینٹیو جو ہے جو عام عوام کی جو منتخب نمائندہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ظاہر ہے آدھے لوگ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان سے لڑائی، لیکن ظاہر قانونی لحاظ سے وہ ہم کہہ نہیں سکتے، مورلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ یہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ 2/3 میجورٹی والے کام نہیں کر سکتے، لیکن ایکٹس پاس کروا سکتی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.